کراچی میں اسٹریٹ کرائمز ایک بار پھر بے قابو ہو رہے ہیں اور ایک بار پھر یہ اسٹریٹ کرمنلز شہریوں پر قیامت ڈھا رہے ہیں۔ متوسط علاقوں سے لے کر پوش علاقوں تک شہری کہیں بھی محفوظ نہیں۔ اسٹریٹ کرمنلز کی دیدہ دلیری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب معصوم شہری صرف لٹ ہی نہیں رہے بلکہ بے دردی سے دن دہاڑے مارے بھی جا رہے ہیں۔ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوا کر افراد ہوں نکلنے والے یا سگنل پر رکی فیملیز مزاحمت کی شک بھی ہو جائے اور مزاحمت نہ بھی ہو، کئی واقعات ہوئے ہیں جن میں درندہ صفت کرمنلز نے جان لے لی اور اپنے جو مظلومین تھے ان پر حملہ کر دیا۔ صرف پیر کے روز شہر میں مزاحمت پر کرمنل نے 4 معصوم شہریوں کی جان لی اور 5 کو زخمی کر دیا۔ میں پھر کہوں گا کہ بغیر مزاحمت کے بھی واقعات ہیں جن میں کہ اسٹریٹ کرمنلز نے گولیاں ماری۔ اس سال کے پہلے 3 مہینوں میں مزاحمت کے دوران 30 افراد اپنی جانوں سے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈکیتی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی پولیس چیف کا کہنا ہے کہ کراچی میں 50% اسٹریٹ کرائم 30 مخصوص تھانوں کی حدود میں ہو رہے ہیں اور انہوں نے ان تھانوں کے ایس ایچ اوز کو کہا ہے کہ اسٹریٹ کرائمز پر قابو پائیں ورنہ گھر جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 کروڑ سے زائد آبادی کے کراچی کی روایتی انداز میں پولیسنگ کرنا ناممکن ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی 2016 میں سندھ حکومت کو شہر میں 10,000 سرویلنس کیمرے لگانے کا حکم دیا تھا جن پر آج تک عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ کراچی میں پچھلے ماہ کے دوران گاڑیاں چھیننے کے واقعات بھی ہوئے ہیں اور تقریباً 110 گاڑیاں چھینی گئی۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل چھیننے کے واقعات بھی مسلسل ہو رہے ہیں، یعنی شہر میں ہر 5 گھنٹے پر ایک موٹر سائیکل چھین لی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ شہریوں سے 1800 کے قریب موبائل فون وغیرہ چھینے گئے ہیں۔ روزانہ شہر میں تقریباً 60 وارداتیں ہوتی ہیں مختلف علاقوں میں اور کہیں اکثر روز ایسا ہوتا ہے کہ 100 وارداتیں ہو جاتی ہیں۔ حکومت سندھ اور کراچی پولیس کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اس پوری کیفیت کو بھرپور انداز سے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اور کس حکمت عملی سے کروڑوں شہریوں کو ان ڈاکوؤں، لٹیروں اور قاتلوں سے بچایا جائے۔ اتنی پولیس ہے شہر میں، اتنی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، لیکن دن دہاڑے جو ہے نا مطلب یہ لوٹ کے لے جاتے ہیں لوگ۔ گاڑی کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے 2 منٹ میں آئے، لے کے چلے گئے سارا کچھ۔ دوست بیٹھے ہوئے تھے گھر کے بعد، ان دونوں جیسے موبائل ہاتھ پکڑے، پیچھے سے ایک بائک ہے، انہوں نے گن سر کے اوپر رکھی اور بولا کہ دونوں چیزیں دے دو اور وہ لے کے چلے گئے۔ It's happened once with me. My bike papers were taken, my wallet was taken, my mobile. صبح 6 بجے کا وقت تھا اور 8 لوگ آئے تھے اور پورے ہوٹل کو گن پوائنٹ پہ لوٹ کے چلے گئے۔ کراچی میں جاری اس کیفیت پر اور اس انتہائی تشویشناک کیفیت پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ کے مشیر قانون اور ترجمان حکومت سندھ جناب مرتضی وہاب۔ بہت بہت شکریہ مرتضی وہاب صاحب، آپ خود کراچی کے رہائشی ہیں، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جو کیفیت میں نے بیان کی ہے یقیناً یہ اتنی ہی تشویشناک ہے۔ کیا آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ کامران صاحب، آپ نے جو اپنے انٹرو میں ساری بات چیت کی وہ حقائق پر مبنی ہے کہ بالکل ایک اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے شہر کے اندر جس کو مزید مؤثر طریقے سے قابو پانے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ ماضی پر نظر ڈالتے ہیں تو جتنی برے حالات اس شہر نے دیکھے ہیں اس سے بہت بہتر سچویشن ہے، اتنی سچویشن کوئی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوئی۔ جو آپ نے فوکس کیا ہے کہ اس طرح کے کرائمز ہوتے ہیں یہ بھی حقائق پر مبنی ہے، لیکن میں اس کا ایک کاؤنٹر ورژن آپ کے سامنے دینا چاہوں گا کہ اسی سندھ پولیس نے، کراچی پولیس نے 3483 جو ڈاکو ہیں، ڈکیت ہیں، اسٹریٹ کرمنلز ہیں، ان کو پچھلے 5 ماہ میں یا تو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے یا رپورٹنگ کے بعد ان کی سرویلنس کر کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 48 ایسے مرڈررز تھے جن کو گرفتار کیا گیا ہے، 23 ایسے کڈنیپرز ہیں، 20 ایسے ایکسٹورشنسٹ ہیں اور 928 ایسے ایبسکونڈرز ہیں جن کو سندھ پولیس نے، کراچی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ ہاں اسٹریٹ کرائم ایک ایشو ہے، اسٹریٹ کرمنلز ایک ایشو ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک چیز میں یقیناً تسلیم کرنا چاہوں گا کہ پولیس کی کارکردگی یقیناً بہتر ہو رہی ہے، پولیس کا نظام بہتر ہو رہا ہے۔ ہم نے باقاعدہ اس پہ ایک پروگرام کیا ہے اور کراچی میں پولیس کا نظام پہلے کے مقابلے میں یقیناً بہت بہتر ہے، لیکن بہرحال جب اس قسم کے واقعات ہو، اس طرح کی اسٹریٹ کرائمز ہوں جس میں لوگوں کو مار دیا جائے، بغیر مزاحمت کے مار دیا جائے، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایسے کیسز ہیں، بہرحال ذمہ داری جو ہے وہ پولیس کی ہے، بہرحال ذمہ داری حکومت کی ہے کہ شہریوں کو اس دہشت سے آزاد کرائیں۔
تو اس سب کے باوجود اب کیا ہو رہا ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟ کامران صاحب آپ نے کہا بہرحال ذمہ داری پولیس کی ہے، حکومت کی ہے 100%، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے، پولیس کی ہوتی ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کو وہ نمبرز دیے کہ پچھلے 5 ماہ میں کراچی پولیس نے کیا کارروائی کی ہے۔ اس کے اندر ہمیں سکسیسز بھی ملتے ہیں، ایٹ ٹائمز فیلیئرز بھی ہوتے ہیں، تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ پولیس ایک مؤثر انداز سے، متحرک انداز سے کام کر رہی ہے۔ ماضی میں غلام نبی میمن صاحب نے کراچی پولیس کے لیے بڑا اچھا کام کیا، اب عمران یعقوب مناز صاحب اسی طریقے سے پرو ایکٹیو انداز سے کام کر رہے ہیں، اور یہ جو کرائم کا گٹھ جوڑ ہے نارکوٹکس کے ساتھ، کیونکہ اصل میں نارکوٹکس ہے جو اس کرائم کو فنڈ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی بڑا متحرک انداز سے کراچی پولیس کام کر رہی ہے۔ بہت ساری سکسیسز اوور دا لاسٹ 10-14 ڈیز ہم نے اچیو کیے، کچھ اور ہم کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان چیزوں کو بہتر کیا جائے گا۔ بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کامران صاحب کہ کرائم رپورٹ ہو رہا ہے، کرائم ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے، اس کی انویسٹیگیشن اچھی طریقے سے ہو رہی ہے، اور یہ گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں، وچ شوز کہ پولیس جو ہے اچھے انداز سے کام کر رہی ہے۔ بٹ ہاں، جہاں پرفارمنس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں بھی کی جائیں۔ بالکل، میں اس بات کو دہراتے ہوئے کہ یقیناً بہتر کارکردگی کر رہی ہے پولیس کا نظام، بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے، کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، بہت پازیٹیو چیز ہے، اور جس طرح سے پولیس کو خود مختاری دی گئی ہے یقیناً یہ سب بہت پازیٹیو چیز ہے، لیکن بہرحال ان کی جو اسسٹنس چاہیے، جو ان کو سپورٹ چاہیے، جو حکومت سندھ کو دینی ہے، کیونکہ صرف یہ نظام نہیں، اس کے لیے ساری دنیا میں سرویلنس سسٹم ہیں، سیف سٹیز ہیں، کیمراز ہیں، اس میں حکومت سندھ کی بڑی ناکامی ہوئی ہے۔ اور مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کو دوبارہ یاد دلا سکوں کہ حکومت سندھ نے اپنی کیا ذمہ داریاں تعین کی تھی طویل عرصے کے بعد، اور وہ پوری نہیں ہوئی۔ یہ بالکل حقیقت ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو پایا۔ یہ اکتوبر 2018 میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بورڈ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں۔ اس میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں نہیں کریں گے۔ سندھ گورنمنٹ اپنے فنڈز کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی ایفرٹس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرے گی۔ یہ فیصلہ اکتوبر میں ہو چکا تھا۔ آج ایپیکس کمیٹی کو اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرایا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس بات کا تعین کیا گیا کہ ہم سٹارٹ کریں ایک پائلٹ پروجیکٹ ریڈ زون کے ایریا سے اور جو کراچی کے اہم مقامات ہیں، تاکہ ہم ایک ٹارگٹ کے ساتھ چلیں، تاکہ اس ٹارگٹ کو ہم پراپرلی اچیو بھی کر سکیں۔ اور کام سٹارٹ کیسے کریں گے؟ سندھ گورنمنٹ سٹارٹ کرے گی۔ یہ بھی فیصلہ کیا گیا جو آلریڈی سرویلنس کیمراز ہمارے لگے ہوئے ہیں 2700 کیمراز کے ساتھ ساتھ جو اور سیوک اتھارٹیز کے آپ کے کیمراز ہیں ان کو بھی ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے، تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکیں۔ انشاءاللہ بہت جلد اس پر کام شروع ہوگا۔ 10,000 کیمرے اور کوئی 2,000 کے قریب لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ اس پر ضرور کام ہوگا خان صاحب۔ اس کا انیشلی شروع ہو جائے گا یہ جو رواں سال ہے اسی میں انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، یہ آپ کی گفتگو جو تھی یہ دسمبر 2018 کی تھی، ناصر شاہ صاحب کی گفتگو جو تھی یہ اگست 2020 کی تھی، گزشتہ سال کی۔ آپ کا تبصرہ؟ کامران صاحب، میں نے کبھی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کیا، اور اگر آپ وہ جو میرا کلپ سنا رہے تھے اس میں بھی میں نے کہا کوتاہی ہوئی ماضی میں، اس کو اس طریقے سے کام نہیں کیا جا سکا۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہوں گا، پھر سندھ گورنمنٹ کو کچھ کنفیوژن تھی کہ آیا سیف سٹی پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے یا 10,000 کیمروز کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ ایونچولی یہ معاملہ ریزالو ہوا، ایپیکس کمیٹی کے ذریعے ریزالو ہوا۔ جو قانون سازی کرنے کی ضرورت تھی قانون سازی کر لی گئی ہے۔ ایک وفاقی ادارے کو اس حوالے سے کانٹریکٹ آؤٹ کر دیا گیا، اور کانٹریکٹ کی سائننگ سیریمنی بھی ہو چکی ہے، تو پروسیس پر گامزن ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا آپ کو گزارش یہ کرنا چاہوں گا کامران صاحب، اپنی پریشانی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور آپ کے ذریعے پبلک کو بتانا چاہوں گا کہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس پورے پاکستان میں اس وقت سٹینڈ سٹل پہ آ گیا ہے۔ کوئی سرکاری افسر، کوئی بیوروکریٹ دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، بیکاز اس کو یہ اب احساس ہو گیا ہے کہ جہاں وہ کسی فائل پر دستخط کرتا ہے، بعد میں زندگی بھر کے لیے اس کو نیب کی انویسٹیگیشن، FIA کی انویسٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ باٹل نیکس ہیں، کچھ پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ڈیسیجن میکنگ پروسیس لمبا ہو جاتا ہے، التوا کا شکار ہوتا ہے۔ دوسری میں ایک اور گزارش آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ اسٹریٹ کرائم کا ایک اور عنصر ہے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ۔ آئے دن سندھ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نمبر پلیٹ جینوئن نہیں ایشو کر پاتی، جس کی وجہ سے لوگ فیک نمبر پلیٹس لگاتے ہیں جو کہ پھر کرائم میں انوالو ہوتی ہے۔ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ NRTC جو کہ وفاقی ادارہ ہے، چاروں صوبوں نے اور وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اپنے نمبر پلیٹس کے کام کو سینٹرلائز کر دیا جائے، اور اس کانٹریکٹ کو آپ NRTC کو دے دیں جو کہ ایک وفاقی ادارہ ہے، کوئی پرائیویٹ ادارہ نہیں ہے۔ کسی صوبے میں عدالت میں کیس نہیں گیا، وفاق میں کیس نہیں گیا، سندھ ہائی کورٹ کے اندر وہ معاملہ کیس پہ چلا گیا۔
عدالت نے اسٹے دے دیا، سندھ حکومت نے اس کیس کو ایفیکٹولی پرسو کیا. 12 دسمبر 2020 سے لے کے آج تک وہ اسٹے پینڈنگ ہے، ججمنٹ ریزروڈ ہے، ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی. تو کچھ اس طرح کی بھی بہت باٹلنیکس ہی ہمیں فیس کرنے افسوسناک پڑتے بات ہیں. ہے مرتضی عباس صاحب، یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ یہ ایشو ہے دسمبر سے ابھی تک اسٹے پر فیصلہ محفوظ ہے اور ابھی اور ریزروڈ ہے اور 6 مہینے ہو گئے اور فیصلہ نہیں آیا. تو انبیلیویبل سچویشن ہے، کیا کہیں. جی کہ جو ہمیں بار بار اٹیک کیا جاتا ہے، کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لوگ حق بجانب ہیں، کرٹیسائز کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو دقت ہے، جو ہمیں پریشانی ہے، اور یہ آپ ملک بھر کے سرکاری افسران سے بات کر سکتے ہیں کہ سرکاری افسر دستخط کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں فائل پہ دستخط کروں گا، کل کو مجھے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، جس کی وجہ سے پاکستان بھر کے اندر ڈیسیجن میکنگ پروسیس جو ہے وہ سست روی کا شکار ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے پالیسی میکرز کو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ جو واقعہ آپ نے سنا یہ تو انبیلیویبل بات ہے، انبیلیویبل بات ہے. نمبر پلیٹس کی بات ہے، پورے ملک کے نمبر پلیٹس ہے. سندھ میں اس پر اسٹے آرڈر ہو گیا عدالت کا، اس کے بعد کنٹیسٹ کیا حکومت سندھ نے اور دسمبر سے اس کیس پر فیصلہ محفوظ ہے.